ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کائنات اس آنے والے سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی والا بنا دینا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ وقت نہیں کہ میں ان کی تفصیل میں جاؤں، صرف اتنا عرض کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو اسلامی معلومات پر دسترس ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسلام سے واقفیت نہیں رکھیں گے اور اسلام کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے تو جو فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے ادوار کے اندر ہمیں اپنا ایمان خطرے میں لگ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اس دین اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور مطالعہ وہی کرے گا جو اس دین اسلام سے محبت رکھتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ سب کو پتا ہے کہ ہمارا سال 2020 جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے شمسی سالوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے غلامی کا دعویٰ کرنے والے، ان پر مر مٹنے والے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو لے کے جو آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس سن ہجری کا آغاز ہوا 21 ہجری کے اندر، دور خلافت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کا آج یوم شہادت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے، 21 ہجری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک تحریر آئی کہ جس پر شعبان درج تھا، اور اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا بھی ہے۔ شعبان درج تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے میں دقت محسوس ہوئی کہ یہ شعبان اس سال کا ہے، یہ شعبان پچھلے سال کا ہے۔ اس وقت تک سن ہجری کا آغاز نہ ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجلس شورا طلب کی، کبائر صحابہ اس مشاورتی اجلاس میں جمع ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ہم اپنے سن کا آغاز واقعہ بدر سے کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہم اپنے سن کا آغاز واقعہ احد سے کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہم اپنے سن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہم اپنے سن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا دنیا سے اس دن سے کر لیتے ہیں۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، کون؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں صحابہ کے درمیان کتنے محبت کے رشتے قائم تھے، اور صحابہ ایک دوسرے پر کتنے اعتماد کرتے تھے۔ آج اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر آج معاذ اللہ صحابہ کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ اسلام سے ہماری اتنی وابستگی نہ رہی، ہمارے اندر اسلام کا مطالعہ نہ رہا، تاریخ کا مطالعہ نہ رہا۔ دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ سن ہجری کا آغاز کب سے کیا جائے، سن کا آغاز کب سے کیا جائے۔
مختلف صحابہ نے مختلف آراء پیش کی. انہی صحابہ میں ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اے نوجوانوں یاد رکھنا اس بات کو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المومنین میرا دل یہ چاہتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنے سن کا آغاز ہجرت سے کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اس سال سے ہم اپنے سالوں کا آغاز کریں، ہم اپنی تاریخ کا آغاز کریں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے علی تو نے سچ کہا، تو نے حق کہا، آج کے بعد ہماری سن کا آغاز ہجرت کے سال سے ہوگا. ہجرت کے سال سے. تو یہ آج 1442 ہجری کی یکم تاریخ ہے. 1442 ہجری آج یکم تاریخ ہے. اور اس 1442 ہجری کی جو پہلی جو سن تھی، پہلی جو سال تھی، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے. اور مشورہ کس کا تھا؟ حضرت علی کا. اور دور خلافت کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.